نہ پھنسنا سنیوں ہرگز کبھی بھی جال میں ان کے، نہ پھنسنا سنیوں ہرگز کبھی بھی جال میں ان کے، کہ کچھ اجمیر کے خدام پھندا لے کے بیٹھے ہیں، کہ کچھ اجمیر کے خدام پھندا لے کے بیٹھے ہیں۔ یہ جو شعر ہے یہ ان دنوں کافی چرچاؤں میں یہ شعر ہے، اور یہ پڑھا گیا ہے ثنا خان رسول اسد اقبال کی جانب سے۔ اور کہیں نہ کہیں جو حملے کا معاملہ ہے، جو اٹیک ہوا ہے اسد اقبال پر، اس کے پیچھے اس شعر کے پڑھنے کی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اس میں سچائی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اور صرف بات اجمیر شریف کی نہیں، بات صرف بارگاہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر، کم کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ زیادہ تعداد ایسی خانقاہوں کی ہے، ان ولیوں کی ولایت میں کوئی شک نہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے گزرے ہیں، ان کے اللہ کے ولی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہاں کا اپنے آپ کو سجادہ نشین کہنے والے، اپنے آپ کو وہاں کا خادم کہنے والے، اپنے آپ کو وہاں کا خدمت کرنے والا کہنے والے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسا کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر مقدس بارگاہوں کی بدنامی ہوتی ہے۔ اب آپ چلے جائیں اجمیر شریف، وہاں کا بھی یہی حال ہے، اور دیگر مزارات اولیاء پر بھی یہی حال مچا رکھا ہے، لوٹ مچا رکھی ہے۔ سب سے پہلے یہ گالیاں بکتے ہیں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کو۔ اب آپ مجھے بتائیں، شریعت کا بھی یہی حکم ہے، اگر کہیں پر برائی ہوتے ہوئے دیکھو، اگر تم اسے ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، اگر تم اسے زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو، اگر تم اسے زبان سے بھی نہیں روک سکتے، ہاتھ کے ذریعے بھی تم اسے نہیں روک سکتے، تو کم سے کم دل سے اسے برا جانو، دل سے اسے برا جان لو کہ ہاں یہ انسان غلط کام کر رہا ہے، یہ شخص غلط کام کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شراب پی رہا ہے، اگر ہم اس کو تھپڑ مار کر کے روک سکتے ہیں، اس کو سزا دے سکتے ہیں تو سزا دینی چاہیے۔ اتنی طاقت ہمارے اندر موجود نہیں ہے تو اس کو زبان سے سمجھانے کی کوشش کریں، اس کو بتائیں کہ ہاں یہ اسلام میں حرام ہے، اس کا پینا غلط ہے، اس کے یہ نقصانات ہیں۔ اگر تم ایسا کرو گے تو میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں، میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ زبان سے روکا جائے، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو اس شخص کو دل سے برا جانو۔ اب آپ دیکھیں، بالکل کھلے طور پر اعلیٰ حضرت کو گالی دی جاتی ہے، حضور تاج الشریعہ کے بارے میں غلط جملے نکالے جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، یہ جو سارے لوگ ہیں، یہ جو گالیاں دینے والے ہیں، یہ جو برا کہنے والے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ ان میں اکثر تعداد شرابیوں کی ہے، اکثر تعداد نشیڑیوں کی ہے، اکثر تعداد جوا کھیلنے والوں کی ہے۔ اولیاء اللہ کے دربار میں رہ کر کے پیسہ حاصل کرتے ہیں، حرام کاریوں میں ان کو لٹاتے ہیں، حرام کاموں میں اپنے اس پیسے کو خرچ کرتے ہیں۔ غریب محنت مزدوری کرنے کے بعد میں کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جاتا ہے، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور میرے عزیزوں یہی خدام جو اپنے آپ کو خادم کہتے ہیں، جو لوٹنے والے ہیں، جو پھندا لے کر کے بیٹھے ہیں، آپ کو کبھی بھی برباد کر سکتے ہیں۔ کتنے لوگ تو ایسے ہیں کہ جو مسلمان بھی نہیں ہے صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو، صرف نام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اجمیر آپ چلے جاؤ، یہی حال آپ کو مل جائے گا، ہر جگہ لوٹنے والا آپ کو ملے گا۔ اگر آپ پیسہ دو گے تو صحیح سے حاضری ہو جائے گی، آپ پیسہ دو گے تو آپ کے کام آسانی سے ہو جائیں گے۔ تو یار یہاں پر بھی ان لوگوں نے رشوت کا کام شروع کر دیا ہے۔ اگر کسی شاعر نے یا کسی خطیب نے، کسی مقرر نے اپنی تقریر میں، کسی شاعر نے اپنے اشعار کے ذریعے صلح کلیوں کی پول کھولی ہے، نام نہاد سنیوں کی پول کھولی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو جان سے مار دیں گے، آپ اس کی جان لے لیں گے یا اس کو مارنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے، آج تک کی تاریخ کے اندر، تاریخ کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ جو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، جو اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں، جو مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، جو بریلی سے تعلق رکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا ماننے والا کبھی کسی اللہ کے ولی کی برائی نہیں کرتا، کبھی کسی اللہ کے ولی کی شان میں گستاخی نہیں کرتا، کبھی کسی اللہ کے ولی کے بارے میں غلط جملے استعمال نہیں کرتا ہے۔ لیکن سلسلہ رضویہ کے علاوہ
اور جتنے بھی سلسلے ہیں ان سلسلوں کے ماننے والوں میں سے کسی نہ کسی نے کبھی نہ کبھی ضرور اعلی حضرت کے بارے میں غلط جملے نکالے، اعلی حضرت کی ذات کے بارے میں بات کی ہے، غلط بات کی ہے۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ برا بھی کہتے رہیں، گالیاں بھی بکتے رہیں اور کوئی جواب بھی نہ دے، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ غلط کرو گے، جملے نکالو گے، تو آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اور ہم گزارش کریں گے اہل سنت والجماعت سے، بھولی بھالی عوام سے، کہ آپ کو ان کے جال میں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کے لیے اپنے دماغ سے سوچیں، اپنا پیر کس کو بنایا ہے؟ آپ کس کو پیر مانتے ہیں؟ اور ایک بات یاد رکھنا، کوئی کتنا بھی بڑا ہو، اپنے آپ کو کوئی کتنا بھی بڑا کہتا ہو، اگر اعلی حضرت کا یا مسلک اعلی حضرت کا مخالف ہے تو ہم اسے پیر نہیں مانیں گے، ہم اسے کچھ نہیں مانیں گے۔ ہم تو پیر بھی اپنا اسی کو مانیں گے جو اعلی حضرت کو ماننے والا ہے۔ تو یار پیر بھی ایسا بناؤ نا جو تمہاری دنیا بھی سوار دے اور آخرت میں بھی تمہارے کام میں آئے۔ ولیوں کو گالی دینے والے پیر بن سکتے ہیں؟ اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کرنے والا پیر کیسے بن سکتا ہے؟ جس کو پیر بننے کی شرطیں معلوم نہیں ہے، آج وہ بھی پیر بنے پھر رہے ہیں۔ اگر کوئی عالم دین، کوئی شاعر، کوئی خطیب ان کی حرکتوں کو، ایسے پیروں کی حرکتوں کو عوام کے سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ لوگ پھر حملے کرواتے ہیں، یہ لوگ جان سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو علماء کو بھی متحد ہونے کی ضرورت ہے کہ بائیکاٹ کریں ایسے پیروں کا، بائیکاٹ کریں ایسے سجادہ نشینوں کا، خدمت کرنے والوں کا، کہ جو اپنے آپ کو ولی کی بارگاہ کا خادم بھی کہتے ہیں اور اعلی حضرت کو بھی برا کہتے ہیں اور حرام کاریوں میں بھی مبتلا ہیں۔ جب تک علماء متحد نہیں ہوں گے، انہی علماء کا عوام جب تک ساتھ نہیں دے گی، یہ معاملہ بہتر ہونے والا نہیں ہے۔ ورنہ اسی طریقے سے اختلاف کی جھڑی لگ جائیں گی، جلسوں سے، اسٹیجوں سے جواب دیتے جائیں گے اور حملے ہوتے جائیں گے، اور اسی طرح سے نہ جانے کتنی جانیں چلی جائیں گی، یا کتنے علماء، کتنے خطیب، کتنے مقرر ایسے حادثوں کا شکار ہو جائیں گے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہاں حملہ تو اسد اقبال پر ہوا ہے، ہمارے اوپر تو حملہ نہیں ہوا، ہم تو بچ گئے اس حملے سے۔ تو یاد رکھنا، یہ جو لوگ ہیں نا، جو دشمن مسلک اعلی حضرت ہیں، جو اعلی حضرت کے گستاخ ہیں، یہ لوگ کبھی بھی کسی پر بھی حملہ کر سکتے ہیں، یہ کسی کو بھی ٹارگیٹ کر سکتے ہیں، یہ کسی کو بھی مارنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو جب تک آپ متحد نہیں ہوگے، جب تک آپ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آؤ گے، عوام کے سامنے یہ باتیں رکھنے کی آپ کوشش نہیں کرو گے، جب تک کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ان کے حوصلے اسی طریقے سے بڑھتے چلے جائیں گے۔ آنے والا وقت وہ وقت ہوگا کہ کتنے علماء اہل سنت کو ہم کھو دیں گے۔ جس نے بھی حملہ کیا یا جس نے بھی حملہ کروایا، جو لوگ ان کے پیچھے ہیں، جن لوگوں نے ان کو حملہ کرنے کا حکم دیا ہے، جو ان کی پیٹھ تھپ تھپا رہے ہیں، وہ چاہے کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہوں، لوگوں نے ان حملہ کرنے والوں کو سپورٹ کیا ہے، ان کے اندر اتنی ہمت پیدا کی ہے، ہم ان لوگوں کی کھلے طور پر مذمت کرتے ہیں۔